کھجور بھی ہے، انگور کے باغ بھی ہیں، ان پھلوں کو کھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رب العالمین نے ہلو السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزے دار روزے میں ہوں گے، عبادت گزار عبادت میں ہوں گے، رات کو نوافل اور عبادت میں بھی مصروف ہوں گے۔ رمضان کی راتیں بڑی پرسکون اور عبادت کی راتیں ہیں۔ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ اگر اس مہینے میں جو جو کچھ منوانا ہے رب سے منوا لیں، چاہے چنگا ہے یا مندہ ہے، رب دے پھر بھی ساڈا ہی ہے، اس سے منوا لیں۔ رمضان کی جو رات کی عبادت ہے نا، سارا دن کا روزہ اور رات کی عبادت، یہ آپ کی من کی مرادوں کو پورا کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ 8 سال تڑپتے رہے، پٹتے رہے، لیکن رات کو تہجد جب پڑھنا شروع کیا، رب کو بڑا اچھا لگا، رب نے جھولی میں لا کر تشتری میں رکھ کے پکڑا دیتا ہے، اے لو راتوں کو جاگ رہے ہو نا، اے لو۔ اس لیے یہ جو رات آپ کو مل گئی ہے، رمضان المبارک کی رات، یہ عبادت کی رات ہے، اس کو کھو نہ دینا۔ یہ سوچ کر ان راتوں کو عبادت کریں، خبریں اگلے سال بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، خبریں اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس رمضان کو مقدس کے ساتھ حاصل کریں اور رات کی عبادت ضرور کریں۔ قرآن مجید کی سورہ الشعراء کی آیت 26 میں میرا رب، میرا سونا اللہ، میرے سونے رب نے فرما دیا کہ تمہارے لیے زمین پر کھجور بھی ہے، انگور کے باغ بھی ہیں، ان پھلوں کو کھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رب العالمین نے کھجور میں اتنی طاقت بھر دی ہے، اتنی طاقت بھر دی ہے کہ کھجور کھانے سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور کھجور کھانے سے صحت بھی مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں اسلام کی ابتدا ہوئی اور بہت سے ایسے موقع آتے تھے، ایسی جگہ آتی تھی کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، تو پھر لوگ کھجوریں کھاتے تھے اور کھجوریں کھا کے پیٹ بھر جاتا تھا، اور کھجوروں کی گٹ کے جہاں پھینکتے تھے وہاں کھجور کے اور نئے نئے پودے، نئے نئے باغ اگ جاتے تھے۔ پھر کھجور کا ذکر رب العالمین نے قرآن میں کر دیا۔ رمضان میں لوگ بہت کھجوریں کھاتے ہیں، اپنی ٹیبل پہ، اپنے دسترخوان پہ کھجور رکھتے ہیں۔ تو کھجور خالی رمضان کے لیے نہیں ہے، کھجور رمضان کے بعد کے لیے بھی ہے۔ آپ روز کی 3 کھجوریں کھائیں، روز کی 3 کھجوریں کھائیں تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی ہیلتھ بہتر رہتی ہے، آپ کے اندر انرجی رہتی ہے۔ اس لیے آپ ان باتوں پہ غور کیجئے اور عمل کیجئے، تو کھجور کھانے سے آپ صحت مند بھی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ پھلوں میں سے کھجور ایک ہے۔ کھجور بڑی امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کے لیے، انرجی کے لیے، پوٹینشن کے لیے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رغبت کے ساتھ خود بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ سرکار کہتے تھے کہ کھجور میں ایک انرجی، آپ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے بھوکے نہ ہوں گے، اور جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے۔ یعنی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ گھر میں کھجور رکھو، گھر میں کھجوروں کے پودے رکھیں، اور دیکھیں، آپ دیکھیں کہ سعودی عرب آپ جاتے ہیں تو عرب میں جاتے ہیں، تو آپ دبئی جاتے ہیں، عرب امارات میں جاتے ہیں، وہاں کھجوروں کے درخت، وہاں اترتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں تو کھجوروں کے درخت جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ کتنے امیر ہو گئے، کھجوروں کو درخت لگاتے لگاتے کتنے امیر ہو گئے، وہاں سے تیل نکلتا ہے۔ تو ارے بھائی، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں، آپ سرکار جو کہہ دیتے ہیں اس پر عمل کریں، آپ نے جو فرما دیا اس پہ عمل کریں۔ کھجور کا اگر آپ درخت نہیں لگا سکتے تو کھجور کو اپنے گھر کی زینت بنائیں، اپنے گھر میں، اپنے کچن میں، اپنی ٹیبل پہ کھجور ضرور رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کھجور کے پیڑ لگانے سے گھر میں رحمتیں داخل ہوتی ہیں، گھر میں برکتیں داخل ہوتی ہیں۔ کھجور کا پھل لگانے سے گھر پہ کرم ہی کرم ہے۔ اور اگر گھر میں جگہ نہیں ہے، چھوٹا گھر ہے، کوئی بات نہیں،
گھر میں کھجور رکھیں، اپنے فریج میں رکھیں، گھر کی جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس پر کھجوروں کو رکھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ کیسے برکتیں ہی برکتیں سما جاتی ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو سن رہے ہیں اور اپنے رمضان المبارک میں ضرور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اور کھجور کا ذکر چونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت جگہوں پہ ہے، قرآن میں ذکر آ رہا ہے، پیارے آقا رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا ذکر کیا۔ اب چونکہ رمضان میں تو لوگ ضرور کھجور رکھتے ہیں، اور کھجور کو اپنی زندگی کا حصہ اس لیے بنا لیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر امیونٹی آئے، آپ اپنی امیونٹی بڑھانا چاہتے ہیں، روز کی 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ آپ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، اور جو گٹکے ہیں ان کو بہت ادب کے ساتھ ایک الگ ڈبے میں رکھ دیا کریں، برکت کے ساتھ، کہ میں نے یہ، چونکہ کھجور میرے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اور کھجور کے بارے میں رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں بھی فرما دیا، رب نے بھی فرما دیا کھجور کے بارے میں۔ تو لہٰذا آپ کھجور تو کھائی، اب گٹک بھی امپورٹنٹ ہے، اس کی گٹک کو ایک الگ ڈبے میں رکھتے چلے جائیں۔ جب الگ رکھتے چلے جائیں گے، کھجوریں ختم ہو گئی، اب ان گٹکوں کو کوشش کریں کہ یا تو اگر گھر میں لان ہے تو کسی لان میں دبانا شروع کریں، اور اگر لان نہیں ہے تو ان گٹکوں کو کسی ایسے میدان میں جا کے ڈالائیں جو جو زمین ہو، جو زرعی زمین ہو، یا کوئی بنجر زمین بھی ہے، اس بنجر زمین پر بھی آپ گٹکوں کو عقیدت سے ایسے پھیلا دیں۔ وہ سونا رب العالمین دلدل میں چلنے والے کیڑے کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ وہ رب جب مہربان ہوتا ہے نا، تو وہ اگر آپ نے بنجر زمین پر بھی گٹکوں کو پھیلا دیا تو میرا رب ان گٹکوں سے پیڑ بنا دے گا، میرا رب ان گٹکوں سے پیڑوں کو کھڑا کر دے گا، میرا سونا رب اس پیڑوں پہ کھجور اگا دے گا، وہ بنجر زمین بھی سونا دینے لگ پڑے گی۔ رب کی کس کس باتوں کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، بڑے آسان طریقے سے میرے اللہ نے ہر بات کو بتا دیا، سمجھا دیا۔ اب رمضان ہے تو رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں، اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ رمضان جو ہی ختم ہوتا ہے ہاسپٹلز بھر جاتے ہیں، بہت لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، لیور، کڈنی فیلئر، گیسٹرو، یہ تو عام بیماری ہیں جو کہ روزوں میں اتنا کھایا جاتا ہے۔ اب کھانے والے سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے سارا دن فاقے کاٹنا ہے تو میں ایک دم اپنے پیٹ کے کنویں میں ایک دم سب کچھ ڈالتا چلا جاؤں کہ اس کنویں کو بھر لوں، شاید وہ کنواں ہضم کر لے گا ایک دم۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کھانا سلولی، گریجولی اینڈ جنجرلی ہضم ہوتا ہے۔ اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے نا، تھوڑا 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 کھاتے چلے جائیں، ہضم ہوتا چلا جائے گا۔ رمضان کا لطف تو عبادت میں ہے، آپ کم کھائیں اور عبادت میں گزاریں۔ آپ کم کھا کے تراویح پڑھنے جائیں، آپ سے تراویح میں کھڑا ہوا جائے گا۔ بہت کھانے کے بعد آپ تراویح پڑھنے جائیں گے نا مسجد میں، وہ تراویح نہیں ہوگی، آپ یون سی کرتے رہیں گے، آپ باسیاں ہی لیتے رہیں گے۔ اور پھر روزہ تو رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، لینے کا مہینہ ہے، لے لو میرے رب سے، لے لو، پھر نہ کہنا ہم مایوس رہ گئے۔